عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. جزاک اللہ خیر. اس حدیث میں یہ اس کا موضوع جو ہے وہ عمرہ، ایک عمرہ جو آپ پڑھ چکے حج اور عمرہ، یہ وہ نہیں ہے. وہ عمرہ آخر میں ہے کے ساتھ ہے، اور یہ عمرہ جو ہے آخر میں الف مقصورہ، جیسے تقوی، اس طرح عمرہ الف مقصورہ کے ساتھ. یہ ایک خاص اصطلاح ہے. جاہلیت کے دور میں یہ ایک نظام رائج تھا، اور وہ یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کہتا کہ یہ گھر میں آپ کو دیتا ہوں، یہ گھر میں آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کا ہوا. اب کیا ہوتا، جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک وہ گھر اس کے استعمال میں رہتا، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو دینے والا اس گھر کو واپس لے لیتا کہ جس کو دیا تھا وہ نہیں رہا، اب یہ گھر میرا ہے، میری ملکیت. یہ عمرہ. اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے رقبہ، الف مقصورہ کے ساتھ ہے یہ بھی. اس کی شکل یہ تھی دور جاہلیت میں کہ آپ نے گھر دیا کسی کو بھی اور کہا کہ یہ گھر میں آپ کو دے رہا ہوں رہنے کے لیے، اگر پہلے میری موت ہو گئی تو پھر یہ گھر آپ کا اور آپ کے وارثوں کا، اور اگر پہلے آپ مر گئے تو پھر یہ گھر مجھے واپس لوٹ آئے گا. رقبہ میں انتظار کا معنی ہے، کیونکہ اس میں دونوں فریق ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ مر جائے تو میں اس کا مستقل مالک ہوں، اور میں مر گیا تو یہ اس کا مستقل مالک ہے. یہ عمرہ اور رقبہ یہ دونوں جو ہیں وہ اصطلاحات جاہلیت کے دور میں مروج تھی. تو یہاں عمرہ کا ذکر ہے کہ جاہلیت کے دور میں ایک شخص کسی کو گھر دیتا رہنے کے لیے اور اس کی موت پر واپس لے لیتا. شریعت نے اس نظام کو برقرار رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے گھر کسی کو دے دیا تو موت پر واپس کیوں رہے؟ کیونکہ جو ہدیے کا جو قانون ہے وہ تو یہی ہے کہ ہدیہ دے کر واپس لینا، اس کتے کی معنی میں جو طے کر کے چاٹ لیں. جب آپ نے ایک ہدیہ دے دیا اور تحفہ دے دیا، اب وہ اس کی ملکیت ہے. اب اگر وہ فوت ہو گیا تو چونکہ وہ اس کا مالک ہے اور ملکیت آپ نے خود دی ہے، اب اس گھر کے جو وارث ہیں وہ اس کی اولاد ہے یا جو اس کے وارث ہیں ان کو وہ منتقل ہو جائے گا، تاکہ یہ جو ہبہ ہے، یہ ہدیہ ہے، اس کی شکل ایک مستقل بن جائے. اور ہدیہ دے کر لینا، اس کی وہ بری مثال آپ بار بار سن چکے ہیں. تو شریعت نے عمرہ کی اصطلاح کو باطل نہیں کیا، برقرار رکھا، مگر اس میں ایک تبدیلی کر دی کہ جاہلیت کے دور میں اگر کسی نے کسی کو گھر دیا ہوتا تو اس کے مرنے پر واپس لے لیتا، لیکن شریعت نے اس بات کو برقرار رکھا اتنی تبدیلی کے ساتھ کہ مرنے پر واپس نہیں لینا، بلکہ اس کی شکل ایک ہدیے کی ہے، اور ہدیہ دے کر واپس لینا یہ ناجائز. آگے جابر کا قول ہے رضی اللہ عنہ. جابر فرماتے ہیں کہ اگر گھر دینے والا عمر بھر کے لیے اگر قید لگا دے، ہی اللہ کا ما عشت، کہ یہ گھر آپ کے لیے ہے کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں. اس نے خود قید لگا دی. جناب جابر فرماتے ہیں اس صورت میں جو عمرہ ہے اس کی مدت محدود ہو جائے گی. مانا یہ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک وہ گھر اس کے پاس ہے، کیونکہ اس نے قید لگائی، شرط لگائی کہ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ اس گھر کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مالک ہیں. آپ کے انتقال پر یہ میرے پاس واپس آ جائے گا. جابر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ گھر
اس کے فوت ہونے پر اس کو واپس جو ہے وہ مل جائے گا. اس کی شکل ہدیے کی نہیں ہوگی بلکہ اس کی شکل عاریہ کی ہوگی کہ عاریتاً کسی کو اپنی چیز دے دینا، عاریتاً ایک محدود مدت کے لیے کسی کی ملکیت میں کوئی چیز دے دینا. اب یہ صیغہ ہے عمرہ کا، اس پر غور کیا جائے گا. اگر دینے والے نے کہا کہ یہ آپ کے لیے عمر بھر کے لیے، تو یہ مستقل تملیک ہے. اب یہ گھر اس کا ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے جس کو دیا گیا. اور اگر یہ صیغہ ہے کہ یہ گھر آپ کے لیے آپ کی زندگی بھر جب تک آپ زندہ ہیں، تو یہ مشروط ہے. اب اس ہدیے کی حیثیت ایک عاریہ کی ہے کہ عاریتاً آپ نے استعمال کے لیے ایک چیز دی ہے، تو جو مشروط شرط عائد کی ہے اس شرط کی حد تک اس گھر کو وہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے فوت ہونے کے بعد یہ گھر اس کو واپس لوٹ آئے گا، کیونکہ اس شکل میں ہدیہ نہیں بلکہ عاریہ ہے. جابر فرماتے ہیں کہ قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ لمن وہبت لہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ مستقل اسی کا ہے جس کو ہبہ کیا گیا. اب دینے پر واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ ہبے میں لوٹنا ایسا ہی ہے جیسے قے کر کے چاٹنا. وفی لفظ من اعمر عمرہ لہ ولعاقبہ فانہا للذی اعطیہ. ایک شخص کسی کو گھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کو میں نے دیا عمر بھر کے لیے، آپ کے لیے بھی ولعاقبہ، اور آپ کی اولاد کے لیے بھی، آپ کے وارثوں کے لیے بھی. اب یہ صیغہ بصری ہے. اب وہ گھر واقعتاً اسی صیغے کے مطابق اس کے لیے بھی ہے اور اس کی اولاد کے لیے بھی. فإنها للذی اعطیہ، جس کو دیا گیا اس کے لیے وہ گھر ہے. لا ترجع للذی اعطاها، اب یہ گھر جس نے دیا ہے اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا. جس کو دیا گیا وہ اس کا مالک ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی مالک ہے. لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، کیونکہ جب اس نے عاقب کہا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، تو پھر یہ ایسی عطا ہے جس میں میراث قائم ہوگی اس شخص کے لیے جس کو دیا گیا. اب اس کے مرنے پر یہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کا صیغہ یہ تھا کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے. جابر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اس کی شرح خود کرتے ہیں، اور حدیث کا راوی اپنی حدیث کے معنی کو زیادہ بہتر جانتا ہے. پتہ ہے کہ انما العمرہ التي اجازها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول، اس عمرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولعاقبہ، کہ یہ گھر آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے. چنانچہ وہ گھر اس کے لیے ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے لیے ہوگا. فاما اذا قال، لیکن اگر یہ کہا ہی اللہ کا ما عشت، کہ یہ گھر آپ کے لیے کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں. یہ شرط عائد کر دی. فإنها ترجع إلى صاحبها، تو اس کے مرنے کے بعد وہ گھر اصل مالک کی طرف لوٹ آئے گا، کیونکہ اس نے اس صورت میں یہ ہدیہ مستقل نہیں کیا بلکہ عاریۃ دیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں اس گھر کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے فوت ہونے پر وہ گھر اس کو لوٹ آئے گا. جی صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہے امسکوا علیکم اموالکم فلا تفسدوها، اپنے جو مال ہیں اپنی پراپرٹی اس کو روک کر رکھو اور اس کو بگاڑو نہ، اس کو ضائع نہ کرو. یعنی آپ جذبات میں آ کر اپنا گھر کسی کو دے دیں، اب وہ گھر اس کا ہو جائے گا عمر بھر کے لیے. اور صیغہ اگر عام ہے تو وہ اس کا مالک ہے اور اس کی اولاد اس کے بعد اس کی وارث. تو آپ کیوں جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ کرتے ہیں؟ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد کو روک کے رکھو. فإنه من اعمر عمرہ فهي للذی اعمرها حیا ومیتا ولعاقبہ، جس شخص نے عمرہ دیا یعنی اپنا گھر دیا، اپنی پراپرٹی دی، تو وہ کس کے لیے؟ فهي للذی اعمرها، وہ اس کے لیے ہے جس کو دیا گیا، حیا ومیتا، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی، ولعاقبہ، اور اس کے مرنے کے بعد جو اس کی اولاد ہے وہ اس کی وارث ہوگی. یہ کب ہے؟ جب عمرہ عام ہو، مقید نہ ہو کسی شرط کے ساتھ. اگر یہ کہہ دے یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے، تو پھر وہ اس کے لیے ہے اور اس کی اولاد کی. اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کو دیا، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے بھی ہے اور اس کی اولاد کے لیے بھی. ہاں اگر مقید کر دے کہ یہ آپ کے لیے ہے کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں، تو پھر یہ شرط جو ہے ملحوظ ہوگی. جی